اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری خدائی، ساری کبریائی، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی خاص کرم نوازی سے، اس کی خاص کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ قرآن پاک کو پڑھ سکوں، سمجھ سکوں، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی فہم کے مطابق۔ تو جو میں نے پڑھا جب قرآن پاک کو، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ کیسے یہ در اپنے کھولتا گیا، کیسے یہ روشنی بکھیرتا گیا۔ یہ ایک تو روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سمندر ہے، یہ نور ہی نور ہے، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ایسی ہدایت جو کہ زندگی کو سنوار دے، ایسی ہدایت جو روح کو سنوار دے، جو روح میں روح بن کر اتر جائے، ایسی ہدایت جو کہ ہمیں زندگی کی محدودیت سے نکال کر ہمیں ازلی زندگی کی وسعتوں تک لے جائے، جو ہمارے دین بھی سنوار دے، دنیا بھی سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ تو یہ قرآن ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، کتنی نوازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پکڑ لیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اس کو اپنی زندگی کا امام بنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً ہم اپنا ہیرو بنا لیں۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ ایمان کی دعوت دی تھی، قرآن پڑھا تھا، قرآن کی آیات پڑھی تھی، آپ نے تزکیہ کیا تھا، آپ نے تصفیہ کیا تھا، آپ نے لوگوں کو جوڑا تھا، آپ نے محبت کو عام کیا تھا، آپ نے دشمنیوں کو مٹایا تھا۔ انہی چیزوں کو ہم لے لیں، یہی تو باتیں آپ نے کی تھی، یہی تو سمجھایا تھا۔ کوئی بہت بڑا اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے وہ علماء کرام کی میں بے حد عزت کرتی ہوں، انہوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے، بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ ہم جیسے عام لوگ جو کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں، اتنا ہی میں کہوں گی کہ ہم اس کو پکڑ لیں۔ ہم اس کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہی آپ نے کہا اور کر کے دکھایا، اور کر کے جب دکھایا تو کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا، مسلمان چھا گئے۔ کیوں؟ اپنے کردار کی وجہ سے۔ وہ باتیں کرنے سے زیادہ عمل کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا کردار تھے، اور آپ صحابہ وہ روشنی کا مینار تھے۔ وہ یہ سمجھا گئے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھ لو، صحابہ کرام کے اسوہ کو دیکھ لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں منزل مل جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ، بغیر غلطیاں کیے ہوئے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال ہم قرآن پاک کے تقاضوں کو نبھائیں، اسی کی طرف آ جائیں، اسی کو حرز جام بنائیں، اور پھر کیا ہو کہ اپنی ذات کو منور کریں، اپنے گھروں کو منور کریں، اپنے گرد گرد کے ماحول کو منور کریں۔ ہماری یہی ڈیوٹی ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں یہی تو کہا تھا کہ میرا جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ ہماری امت وسط کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری وہ ہم پہ ڈال گئے تھے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم صحیح مسلم ہیں، لیکن ہم سے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو جتنی ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم اپنے اوپر تو اس کو نافذ کر لینا، یہ تو ایٹ لیسٹ ہے۔ تو یہی میں پیغام دینا چاہوں گی کہ قرآن پاک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا امام بنا لیں۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے پاس سارے علم کے ذرائع بھی موجود ہیں اور مسالے بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ نکلے میرے دل، ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو وہ تمہارے اندر موجود ہے نا، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری طلب اور تڑپ سچی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھا دے گا اور منزل تک بھی پہنچا دے گا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔